رحمۃ اللہ صاحب کا، جن کے زیر نظر پروفیسر صدیقی صاحب نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھے مدعو کیا یہاں پر۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نیشنل اردو یونیورسٹی میں خطاب کر رہا ہوں، اور اس وجہ آپ کو میں جلد ہی بتاؤں گا۔ شروع کرتا ہوں وہ بات سے جس کا مجھے جو میرے ذہن میں کافی اپنے لیے مانتا ہوں، جسے میں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بار گھر پہ میں کہتا ہوں والدہ سے کہ جب اردو میں کسی سے بات کرنا ہو تو میں کیسے بات کروں گا، 2 جملے سے ہی کیسے بتا پاؤں گا، کیونکہ بچپن سے ابتدائی تعلیم سے کالج ہو اسکول ہو اردو میں باضابطہ سیکھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی سیکھا ہوں گھر پہ والدین کی سرپرستی میں ہی حاصل کیا ہوں۔ تو آپ سب کے سامنے میں آج خطاب کر رہا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال قبل کی بات ہے۔ نیشنل ٹی وی سونی پر امیتابھ بچن کے ساتھ 50 لاکھ کا سوال میرے سامنے تھا۔ سبھی کی نظر تھی، کافی ٹینس ماحول تھا، اور وہ سوال کیا تھا، اور سوال کو آج دہرانے کی وجہ کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ who was the youngest president of the Indian National Congress? And I believe some of you know the answer. May I know who all know the answer? Right, all of you know the answer. But اس وقت 19 سالہ میں میرے سامنے 4 آپشنز، اس کا جواب مجھے نہیں پتا تھا۔ میں چاہتا تو کوئٹ کر سکتا تھا، لیکن ہمیشہ سے یہ عزم رہا کہ سکسیس از ناٹ فار کوئٹرز۔ نانا جان کی بچپن سے تعلیم رہی ہے کہ کوشش کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ میں نے اس سوال کا جو میرے ذہن میں اس وقت صحیح سمجھا، میں نے جواب دیا جو کہ غلط نکلا تھا۔ لیکن اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے بچپن سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لو جان بیچ کر بھی علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے۔ اور جو بات آپ سب جانتے ہیں وہ بات مجھے سکھائی تھی امیتابھ بچن نے لاکھوں لوگوں کے سامنے۔ بہرکیف مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں میرے بھائی بہنوں سے دوستوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل آپ ہی کی طرح ہوں، آپ میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں آج آپ کے بیچ بیٹھا ہوتا تو مجھے کچھ الگ محسوس نہ ہوتا۔ میں آپ ہی کے جذبات کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب میں، ہر کسی میں، اس طرح آپ سے بھی کہا بھی گیا تھا کہ ہر کسی میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اس صلاحیت کو پہچاننا، جاننا اور اس کو ابھارنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبھی کو سول سروس ایگزام کریک کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اس ایگزام کے علاوہ آپ اس سے بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ چلیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے خود مولانا آزاد۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کس اسکول میں پڑھے تھے یا کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ جی نہیں، ان کی تعلیم اپنے گھر بھی ہوئی تھی۔ He was homeschooled and self-taught۔ لیکن ان کی علم کی انقلابی لہر آج آپ کی سینوں میں بہہ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس ماحول کا حاصل ہونا، آپ کو اس طرح کی ڈیڈیکیٹڈ فیکلٹی کا حاصل ہونا
اس طرح کی رہنمائی کا ملنا اس شخص کی کوششوں کے ذریعے ہوا ہے جن کی تعلیم گھر پہ ہوئی, جو کبھی اسکول نہیں گئے اور یونیورسٹی نہیں گئے, وہ سیلف ٹاٹ. تو اندازہ لگائیے کہ جب کسی کے پاس جذبہ ہو, جب کسی کے پاس علم کا ذوق ہو, پڑھائی کا شوق ہو, تو وہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا. ان کی وفات کو 60-70 سال ہو چکے ہیں, لیکن آج ان کے نام اس ملک کی پہلی اردو یونیورسٹی قائم ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے کہا گیا تھا اور مجھ سے کہا جاتا ہے گھر میں, شاید جس کی ایک تشریح علامہ اقبال نے بھی کی ہے, یقین محتم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اور مجھے سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں میرے نانا کہا کرتے تھے کہ عزائم جن کے پختہ ہو, یقین جن کا خدا پر ہو. عزائم جن کے پختہ ہو, یقین جن کا خدا پر ہو, تلا تم خیز طوفان سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ کے سامنے پروفیسر صاحب نے اپنے انداز میں یہی بات کہی ہے. انگلش میں you have heard the phrase rise up to challenges. You have never heard the phrase fall down to challenges. مشکلات کے سامنے, چیلنجز کے سامنے آپ کی اٹھان ہوتی ہے, آپ گرتے نہیں ہیں. تو یہی میسج آپ سبھی کو دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ علم سے وابستہ ہیں. وہی قومیں ترقی پا رہی ہیں جو بازی علم میں لے جا رہی ہیں, اور آپ کو اس علم کی شمع کو لے کر اس کی روشنی کو چاروں اور پھیلانا ہوگا تاکہ اس روشنی میں اور اس روشنی سے سبھی کو صحیح اور غلط کا فہم حاصل ہو. اس پروگرام کی جو آج کی جو افتتاح ہے, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ لیڈرشپ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہاں پر جو مرد حضرات ہیں بطور قوام, لیڈرشپ از یور کور ایریا آف فوکس, شوڈ بی یور کور ایریا آف فوکس. یہاں پر جو میری بہنیں ہیں, خواتین ہیں, اس سال کا UPSC کا ایسے کا ایک ٹاپک تھا اور جو مشہور پروورب بھی ہے, the hand that rocks the cradle rules the world. تو لیڈرشپ کا پس منظر آپ کے لیے بھی کافی اہم ہے. یہاں پر جو اساتذہ ہیں, آپ کی لیڈرشپ کے نتیجے میرے جیسے ہزاروں طلبہ آگے آ سکتے ہیں. تو یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے, اس سے آپ سب ضرور زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں اور اسے اپنی زندگی کا ایک اہم رکن سمجھیں, نہ صرف خود کے لیے بلکہ اس ملک کی ترقی کا اہم رکن بننے کے لیے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ آپ MBBS ڈاکٹر تھے, آپ نے ماسٹرز بھی کیا, 10 سال آپ نے ایک فیلڈ سے جڑا رہنے کے بعد اس طرف رخ کیوں کر لیا؟ You are deviating from all your efforts of 10 years. تو میں یہ کہتا ہوں کہ I'm not deviating. I'm not taking a detour. میں اسی رخ پر ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں. وہ کیسے؟ ڈاکٹر بننے کا شوق مجھے اس لیے تھا کہ this is a happy marriage of science and service. Because I loved science, I loved mathematics as a young student. I wanted to pursue a career which allows me to be in the scientific realm. At the same time, I know that صرف سائنس کرنا وہ میرے لیے میرا بطور شوق ہوگا, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں جو حاصل کروں وہ سبھی تک پہنچاؤں, خدمت خلق میں اپنے خدمات کو انجام دوں جس کی بچپن سے مجھے ترغیب دی جاتی رہی. تو اسی لیے سائنس اینڈ سروس کا ایک مجموعہ مجھے میڈیکل فیلڈ نظر آیا, جس وجہ سے میں ڈاکٹر بنا. لیکن جیسے میں اپنے خدمات انجام دے رہا تھا عثمانیہ میڈیکل کالج اور اس کے ہاسپٹل میں, جو اس ریاست کا سب سے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, تو اندازہ یہ ہوا کہ جو مجبور, لاچار, بے بس لوگ ہوتے ہیں, ہیلتھ از اونلی ون آف دا مینی ڈیپریویشنز دے فیس. جیسے ہی وہ ہاسپٹل کے باہر قدم رکھتے ہیں, 100 الگ مسائل ہیں جن کے لیے میں کچھ نہیں کر پاتا. لاکھ کوششوں کے باوجود, اچھی نیت کے باوجود, ایز اے ڈاکٹر I had an important but a limited role. And I realized, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ
दादा जान की बचपन की बात याद आ गई। ये भी एक मैदान है, बड़ा वसी मैदान है खिदमत का। तो उसी I reignited that seed. That seed germinated and translated to the efforts that led me to crack this examination. The purpose of telling you this is that you can do great service being in the civil services, because this offers you a very broad scope of doing a good job across various domains, affecting lakhs and lakhs of people in one go. At the same time, it offers you a brilliant opportunity to be a key pillar in nation's progress, to contribute your efforts towards building institutions, towards translating all the good policy work down to the last mile. So you become not just a public servant serving the public, but you also serve the nation with equal vigor. And अगर आपके दिल में इस तरह के ख्वाहिशात और जज्बात हैं, तो सिविल सर्विसेज इज परहैप्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट। इनफैक्ट मुल्क हिंदुस्तान में शायद इसके ऊपर अगर आपको बढ़ना हो तो एक ही तरीका है, इलेक्शन कर लीजिए। मकसूद बात यह है कि मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है, जॉब करते हुए क्या मैं इसकी पढ़ाई कर सकता हूँ? आई एम डूइंग माई मास्टर्स, माई अंडर ग्रेजुएशन, कैन आई स्टडी फॉर दिस? आपके सामने मिसाल ना सिर्फ मैं बल्कि कई रैंकर्स हैं who come from very humble backgrounds. मुझे ताज्जुब होता है इस एग्जाम में खास तौर पर कि कैसे it is not those who are spoon fed all their lives, but it is those who struggle to succeed in this examination. I think that's a lesson for all of you to take कि नहीं हमारे पास मेरे यहाँ वो सहूलतें नहीं है। नहीं, जिनके पास सहूलतें ना हो they rise up to the challenge. So I want you all to understand that जिस शोबे में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें जिस तरह के आपको बताया गया था, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक मिसाल जो मेरे वालिदा अक्सर मुझे और हमारे घर के सभी बच्चों को देती हैं वो ये है कि भले ही आप एक कारपेंटर बने, कीला ठोकने वाले बने, बट इस तरह के बने कि दिल्ली से आपको कॉल आए कि हैदराबाद से आप दिल्ली आकर मेरे लिए काम करिए। वो आपके लिए बड़ी से बड़ी कामयाबी है। क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ और तालीम से खास लगाव रखता हूँ। So I have a habit of looking at research papers and articles in journals. And कुछ बातें मैं आपसे खुलकर कहना चाह रहा था। The quality of research that comes out of most institutions in our country, like the faculty here knows better than me, and like all of you know as well, is dismal. उसकी एक वजह मुझे ये लगी कि आप सभी उर्दू ज़बान के माहिर ज़रूर होंगे जो आपके खुद की ज़बान, लेकिन इसी के साथ साथ वक्त की ज़बान, द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ टुडे, इस पर भी अबूर हासिल करना आप सबके लिए ज़रूरी है। वो इसलिए कि you might have amazing thoughts in your mind, the best ideas, the most innovative strategies, great intellectual depth, but how do you convey all of this? The vehicle of language is the medium in which you deliver all of that to others. एक बात ये हुई, लेकिन उसकी दूसरी कड़ी ये है कि सामने वाले को वो बात समझ में भी आनी चाहिए। और हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात मानता हूँ कि हमें अबूर हासिल करना होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। And if you look at research and intelligence, people who are well versed in more languages than one, they have many areas of their brain which are active. So it makes you a better thinker, a better writer, and overall a better intellectual. So मैं आपको ये कहना चाहता हूँ क्योंकि I have read papers from my friends and colleagues from other colleges, AMU, Jamia. I think there is scope for doing a better job. और यहाँ पर क्योंकि आप एक नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं, उर्दू का अबूर जरूर हासिल करिए, लेकिन साथ ही साथ उसी तरह की मेहनत बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत वक्त की ज़बान पर भी कीजिए। It is soft skills that determine your success. It is not your marks. It is not your division that you pass in, which is also important, but that is not the topmost priority.
holistic development. You should be able to speak to people in a way that they listen to you. आज आप मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं because I have credibility. अगर मैं आप ही की तरह स्टूडेंट होता 2 हफ्ते पहले, तो आप इस फोकस से मेरी बात नहीं सुनते. जो हज़रात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते. लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं because I have built my credibility. How have I done that? बहुत मेहनत लगी है. ये हिंदुस्तान का टफेस्ट एग्जाम है. हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर करते हैं. इस मुल्क को चलाने के लिए 130 करोड़ लोगों के गवर्नेंस को संभालने के लिए we have overall about 6,000 or so IAS officers, which works out to about 0.00005%. So if you want to play that great role in national progress, if you want to offer your services at the highest stage, this is the platform. But this is not the only platform at the same time. आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस. I think it was 1920 or so. He stood 4th in the Imperial Civil Services examination. जो कि UPSC से पहले, IAS से पहले ब्रिटिश दौर में सिविल सर्विसेज का आज से भी बड़ा ओहदा हुआ करता था. He quit next year, and we know him today for all his services to the country, his sacrifices. इंपीरियल सिविल सर्विस की बुनियाद रखी गई थी 1857 की जंग के बाद. And the first Indian to crack the examination. It was very difficult. The exam was geared towards Britishers. Yeah, the first Indian to crack the examination was Satyendranath Tagore in 1860s. And उस सिलसिले में आगे जाके कुछ अहम नाम भी हैं. आप सब में से किसने सर C.D. देशमुख का नाम सुना है? Absolutely. अच्छा, बड़ी खुशी की बात. अच्छा, हमारे पास उनके पड़ोसी मौजूद हैं. सर C.D. देशमुख, I think, was the first cracker in this examination in the 1910s. Britishers had established the RBI to serve their interests, but he was so qualified. अपने इल्म और काबिलियत की बुनियाद पर he was made the first non-British, the first Indian governor of RBI. And later, he became one of the earliest finance ministers of our country after the first elections. उनकी कामयाबी का राज इल्म, काबिलियत, अपने हुनर पर मेहनत करना. Work on your credibility first, and then all your talent, all your services will spill over to others around you and to the wider society at large. अब्दुल्ला यूसुफ अली का नाम कितना सुना है? सुना होगा कुछ लोगों ने. I can see some hands there. He was an Indian civil servant. Imperial Civil Services के ये भी single digit rank holder रहे हैं, 7th rank if I remember correctly. And आप सब बखूबी वाकिफ होंगे इनकी खिदमत से. आपको फिर I have told you about some civil servants who did great services. There are many more. Come to the other side. There were many non-civil servants who perhaps had greater contributions than these gentlemen. मौलाना आजाद और तहरीक आजादी के सभी वो अहम लीडर्स, उनमें से मैं आपके सामने एक का जिक्र करना चाहता हूँ, मिस्टर सतपाल. Now you might not know him by this name, but let me tell you about him. He was a master's and PhD in economics. His thesis was titled The Problem of the Indian Rupee. So, through and through economist. He studied history, anthropology, sociology, philosophy, and wrote books on all these subjects. And ultimately, as a professional, he was a lawyer. He studied law and practiced law. He was not a civil servant. Yet, we know Mr. Satpal today as Baba Saheb Ambedkar. So you don't have to be a civil servant, but you have to be extremely qualified. Look at all the qualities he had. इल्म का किस दर्जे का मुताला उन्होंने किया होगा कि इन सारे शोबों में महारत हासिल की, फिर उन खिदमात को अंजाम दिया जिसकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी की आज तक हम कदर करते हैं.
تو آپ کے سامنے یہ بہترین مثالیں ہیں کہ علم کو ترجیح دینے سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے یہ آپ کی اہم خدمت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی میں جذبہ ہوگا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، سبھی کے لیے میں کچھ اچھا کروں، سبھی کو میں اپنے خدمات انجام دوں۔ لیکن اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو محنت خود پر کرنی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس محنت کا پس منظر ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ آپ کا مقصد حیات آخرکار ہے کیا، کہ آپ کے وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقی علم کیا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے سامنے رہی تب جا کے آپ کا ہر قدم صحیح رخ پر ہوگا۔ یہ باتیں بہت ضروری ہے اور آپ سب مغربی سمجھتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کرتے کرتے مشکلات پیش آتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کئی بار دل گوارا نہیں کرتا کہ اور میں آگے بڑھوں، بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے آپ کے وجود کی حقیقت، آپ کا مقصد حیات، جن باتوں کا ذکر اس پروگرام کی شروعات میں کیا گیا تھا، جس مقصد کو آپ کے بارے میں عربی اور اردو میں بیان کیا گیا تھا، اس مقصد کو آپ جب نظر میں رکھتے ہیں تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی ٹل یو سکسیڈ، لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے دو جہانوں کی کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ دیٹ از سکسیس، دیٹ از اٹ، کیپ ٹرائنگ، کیپ ورکنگ ہارڈ۔ میرا بھی یہ ماننا تھا کہ، اور میں نے کہا بھی تھا اپنے والدین سے کہ نتیجہ اس ایگزام کا میرے ہاتھوں نہیں ہے، مصنف تقدیر نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ اس ایگزام کے لیے جو میں نے محنت کی ہے that will make me a better doctor. I knew that. I realized that. اس ایگزام کا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ when you prepare for this sincerely, regardless of your interest in the job, اگرچہ کہ آپ سول سرونٹ نہ بننا چاہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر حالات اجازت دیں، اگر ذمہ داریوں سے آپ بیلنس کر سکیں تو ضرور کچھ عرصہ نکال کر 6-8 مہینے 1 سال نکال کر خصوصی طور پر اس کے سلیبس کو، اس کی تیاری کیجیے، خاص طور پر نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دس ول گیو یو این انسائٹ آن ہسٹری، اکانومی، جیوگرافی، پبلک ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل اسٹرکچرز، گورننس، schemes and all of that. This will make you a better academician, a better teacher, a better principal, a better businessman, a better professional of any sort. So I want you all to bear this in mind, that keep your horizons broad. Read books outside your syllabus. بچپن سے میرا جو ایک شوق تھا، جو والدین کے زیر نظر میرے اندر پیدا کیا گیا تھا کہ بیٹا کتابوں تک، سلیبس تک اسکول کے، کالج کے محدود مت رہو، اس کے باہر بہت ہی بڑا میدان ہے تعلیم کا، اس میں طے رہو۔ سو آئی وانٹ یو آل ٹو یوز آل دا ریفرنس بکس۔ اپنی اگر بات کروں، ڈو ناٹ پریکٹس ایٹ ہوم، بٹ ایون بفور مائی فائنل ایگزامس، 1 day before, I had the reference book with me and not the guidebook. My objective was to understand the concepts and have clarity and not merely get good grades. I had to sacrifice some marks, I know that. But I don't regret one bit that I focused more on understanding and widening my knowledge and clarity than getting a couple of extra percentage marks. کیونکہ یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں، ان سے کچھ خاص باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ پر دوہری ذمہ داری ہے اور آپ سے دوہری امیدیں ہیں۔ میری والدہ جو یہاں پر موجود ہیں، let me tell you about her. She is MSc in Mathematics and B.Ed. And not just that, آپ کا BSc، آپ کا MSc Mathematics and آپ کا B.Ed، تینوں ڈگریز شادی کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ اس کی عادت بھی ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ آپ اسی طرح اپنے آپ پر محنت کریں اور ان ڈگریز کے باوجود یا ان ڈگریز کی بنیاد پر آپ نے جاب کی تھی اپنے 4 بچوں پر،
ان کی 25-30 سالہ محنت ہے کہ مجھے آج کامیابی حاصل ہوئی ہے. امتحان تو میں نے دیا تھا لیکن ایگزام ان کی تعلیم تربیت کا تھا. کامیابی میرے نام ہے لیکن کام والدین کا. تو یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا خود قابل ہونا اور اس قابلیت کو منتقل کرنا اور آپ کے اخلاقیات کی بنیاد پر، تربیات کی بنیاد پر گھروں کو سنوارنا، یہ بھی بڑی اہم خدمت ہے. آج کے دور میں جب اس خدمت کو، اس کی اہمیت کو چھوٹا بتا جا رہا ہے، اس غلط فہمی میں نہ پڑے. Because institution builders create effects that last generations, and the institution of the family is built on the firm shoulders of a good mother. تو ضرور قابل بنے اسی طرح، اور قابل بنائے گئے ان کو اسی طرح. میری امید ہے کہ آپ سب کہی گئی باتوں کو، اور سب سے پہلے میں، اس سے فائدہ اٹھائیں. جس حد تک ہو سکے اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے دائرے میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور ضرور غیبی برکت ہوگی، نصرت ہوگی، اور ہم سب اس ملک کی ترقی کا اہم رکن بنیں گے، اور اپنے اپنے دائرے میں اچھی سے اچھی، بلند سے بلند خدمات انجام دیں گے. آخر میں ایک اہم بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. جس طرح سے اس پروگرام کی شروعات ہوئی تھی اسی کو جوڑتے ہوئے سماعت فرمائیں. اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب؟ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب؟ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب. نغمے ابل پڑے میرے فکر و خیال کے، نغمے ابل پڑے میرے فکر و خیال کے، گزرا کوئی نگاہ کا اور ساغر اچھال کے. بہت شکریہ.